وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، درس نمبر 455 سورہ مائدہ آیت نمبر 15-16 حصہ دوم. آج کا موضوع، کیا ہم قرآن سے روشنی نہیں لینا چاہتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا اہل الكتاب قد جاءکم رسولنا يبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آخر الزماں آ گئے ہیں کہ جو کچھ تم کتاب الہی میں سے چھپاتے تھے وہ اس میں سے بہت کچھ تمہیں کھول کھول کر بتا دیتے ہیں اور تمہارے بہت سے قصور معاف کر دیتے ہیں. بے شک تمہارے پاس خدا کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. جس سے خدا اپنی رضا پر چلنے والوں کو نجات کے رستے دکھاتا ہے اور اپنے حکم سے اندھیرے میں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا اور ان کو سیدھے رستے پر چلاتا ہے. سامعین اکرام، سورہ المائدہ آیت نمبر 15. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما تخفون من الکتاب ویعفون عن کثیر. یقیناً آ گئے ہمارے رسول، آ گیا تمہارے پاس ہمارا رسول جو وضاحت کرتا ہے بہت سی ایسی چیزوں کو جن کو تم چھپاتے ہو کتاب سے. ویعفو عن کثیر، اور بہت سی چیزوں سے وہ درگزر کرتا ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. یقیناً آ گئی تمہارے لیے اللہ کی طرف سے نور، روشنی، وہ کتاب مبین، واضح کتاب. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضاؤں کی پیروی کرتے ہیں. سبل السلام، سلامتی کے راستے کی طرف. ویخرجہم من الظلمات الی النور، اور ان کو نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف اپنے حکم سے.
وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، اور انہیں ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ سامعین اکرام، ایسا مضمون ہے کہ جس کا بیان کرنا بھی ناگزیر ہے، بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن اس صورت میں اس کا فائدہ ہوگا کہ ان آیات کو ہم اپنے لیے سمجھیں۔ دیکھیں، یہ ساری باتیں جو ہیں ہم پر بھی فٹ ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اہل کتاب مخاطب ہیں، لیکن کیا ہم اہل کتاب، کیا ہم اہل قرآن نہیں ہیں؟ کیا قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے؟ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے؟ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ ہم رسول کی پیروی نہیں کرنا چاہتے؟ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی رضاؤں کے طلبگار نہیں ہیں، ہم اپنی مرضی زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ سچ نہیں ہے یہ بات کہ ہم اندھیروں میں ہیں اور ہم راہ مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں، ہم بھٹک گئے ہیں سیدھے راستے سے؟ یہ تمام باتیں ہیں، اور اس کا دیکھیں قرآن کا فائدہ آپ کو جب ہی حاصل ہوگا جب آپ اس کو اپنے لیے نصیحت سمجھیں۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے لیے کہ دیکھو یہ کتاب میں نے نازل کی ہے، اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، اس میں تمہاری بات ہو رہی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ قرآن تو دیکھیں یا ہمارے لیے حجت ہے یا ہمارے خلاف حجت ہے، اور اس بات میں تو دیکھیں کوئی دو رائے ہو نہیں سکتے کہ ہم نے قرآن کو ترک کر دیا ہے، ہم نے قرآن سے منہ موڑ لیا ہے، یہ بات آپ کو پتہ ہے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اس کو آپ دیکھیں، سوچیں، سمجھیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا ہمارا سلوک ہے قرآن پاک کے ساتھ۔ اور یہ دیکھیں، یہ آیت 100% بلکہ 200% اگر آپ اس کو اپنے لیے سمجھیں گے تو آپ اس سے فائدہ اٹھا لیں گے۔ دیکھیں، ہم اندھیرے میں ہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہے، ہمیں اللہ کی رضاؤں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن یہ ساری نعمتیں ہمیں حاصل ہو سکتی ہیں، اور یہ دو چیزیں نعمت ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ میں نے کل بھی تھوڑا سا اس کے بارے میں بات کی تھی۔ دیکھیں، رسول کی زندگی جو ہے وہ خود رسول کی ذات مینار روشنی کا مینار ہے ہمارے لیے، سراج منیر کے الفاظ ہیں رسول کے لیے، چمکتا ہوا چراغ، سراج منیرہ۔ اور دیکھیں، قرآن اور صاحب قرآن یہ ایک ہی چیز ہے۔ کتاب یہ بھی ہمیں روشنی دکھاتی ہے، اور رسول کی ذات تو خود ایک مینار نور ہیں، ہمارے لیے روشنی کا، ہدایت کا چراغ ہے ہمارے لیے۔ تو اس میں وہ لفظی بحث میں نہ پڑیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رسول ہمیں ایک راستہ بتانے کے لیے آئے ہیں، رسول ہمیں ایک منزل کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اللہ کی طرف، داعیاً الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ لیکن یہ بات بھی تو آپ محسوس کریں نا کہ ہم ان تمام چیزوں سے لا تعلق ہو چکے ہیں جو ان آیات میں بیان ہو رہی ہیں۔ ہمیں تو کوئی روشنی ہے، کتاب، واضح کتاب ہے، لیکن ہمیں کیا ضرورت ہے؟ یعنی آج کے معاشرے کے سامنے اگر میں یہ دو آیات پیش کروں، وہ زبان حال سے کہہ رہی ہے کہ ہمیں تو کسی روشنی کی ضرورت نہیں ہے، اور روشن خیال مسلمان ہیں یہ آپ اصطلاحات استعمال کرتے ہیں نا، وہ ایک روشن خیال مسلمان ہے، بھئی یہ بڑا قابل اور روشن خیال مسلمان ہے۔ دیکھیں، یہ یقیناً اصطلاح یہ استعمال ہوتی ہے، لیکن آپ یہ سوچیں کہ یہ تو اندھیروں کو طرف ہمیں لے جا رہی ہے۔ آپ کس کو روشن خیال سمجھتے ہیں؟ کیا وہ شخص جس کو آپ روشن خیال کہتے ہیں، اور یہ تو دیکھیں، میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے
کہ یہ الفاظ تو ضرور استعمال ہوتے ہیں، روشن خیال مسلمان، روشن خیال اسکالر ہیں، یہ جو سیکولر ہوتا ہے نا، سیکولر لادینیت، ہم اسے روشن خیالی کہتے ہیں۔ سیکولر جو ہر چیز کو آپ کے لیے جائز قرار دیتا ہے، ایسے زیادہ میں نام نہیں لیتا، مجھے کوئی اس کی حاجت بھی نہیں ہے، لیکن ایسی ہم خود دیکھیں، ہمارا ایک ایک فرد جو ہے وہ ایک روشن خیال بن چکا ہے، وہ اپنے عمل سے یہ کہہ رہا ہے، زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے کہ کم از کم مجھے تو رسول کی پیروی کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اتنی تعلیم حاصل کری ہے، میں عالم ہوں، ڈاکٹر ہوں، فاضل ہوں، انجینئر ہوں، گریڈ 26 کا ملازم ہوں، مجھے ان اندھیروں میں نہ کھینچو۔ حقیقت میں دیکھیں یہ سوچ ہماری ہے، یہ اسلام کو ہم اندھیرا تصور کرتے ہیں، ہے تو یہ روشنی اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کہہ رہے ہیں، لیکن ہم اسے اندھیرے۔ آپ دیکھیں اسلام کے ڈیپتھ میں اس پر کوئی عمل نہیں کرنا چاہتا، ٹوٹلی اللہ کا تابع کوئی ہونا نہیں چاہتا، اللہ کی رضاؤں کی پیروی، یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آج کا مسلمان اللہ کی رضا کے تابع ہو جائے۔ یہ تو آدھا تیتر، کچھ کریں گے کچھ نہیں کریں گے، ہم اپنی مرضی سے، ہم دیکھیں گے سوچیں گے۔ اب یہ سارے لوگ جن کی داڑھی منڈی بھی ہے، یہ سارے لوگ ان اپنی حالت پر راضی ہیں، یعنی یہ ایک فعل ہے۔ دیکھیں داڑھی میں اسلام نہیں ہے، یہ بات میں آپ کو کہہ دوں، بہت سے ایسے لوگ گمراہ ہیں جنہوں نے مٹھی پر داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ آپ کو میں بتاتا ہوں نا، وہ ایک ٹک ٹاک کا مولوی ہے جس کے بارے میں نے سنا ہے، وہ داڑھی رکھ کے جو ہے وہ یعنی غیر انسانی، غیر مذہبی باتیں کر رہا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ اب یہ ٹک ٹاک کیا ہے، مذاقیہ ویڈیو آپ بنا لیں اور وہ ساری جھوٹ پہ وہ ہوتی ہے، اور اس کا ٹک ٹاک بنانے کا مقصد پیسہ کمانا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ تنقید کر رہے ہیں یا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن لوگوں کو اپنی حرکتوں سے ہنسا رہے ہیں، اس میں جھوٹ بھی شامل ہے۔ اب وہ مولوی جو ہے، وہ مولوی اگر سن رہا ہے تو وہ اپنی اصلاح کر لے، وہ کیونکہ موت کا تو کوئی پتہ نہیں چلتا، سنت رسول کے ساتھ وہ اللہ کے نبی کی باتوں کو نظر انداز کر کے ٹک ٹاک بنا رہے۔ ویسے میں ایک بات کہہ رہا ہوں، لیکن یہ وہ اس مولوی کی بات نہیں ہے، اور نہ یہ خاص داڑھی کی بات ہے، لیکن داڑھی کے میں نے بات شروع کی ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں، آج جن لوگوں کے داڑھی نہیں ہے تو دراصل وہ داڑھی کو کی اہمیت، اس کو اہمیت ہی نہیں دے رہے۔ اب داڑھی کیا ہے؟ سنت رسول ہے مثال کے طور پہ، لیکن کیا کیجئے اس روشن خیالی کا کہ آپ داڑھی مونچھ منڈوا کے جو ہے فخر محسوس کرتے ہیں۔ داڑھی تو منڈوانی ہے۔ ایک وہ میں آپ کو وہ بھٹو صاحب کو جب پھانسی دی جا رہی تھی نا، تو مجھے دیکھیں کسی کی بات پہ ایک انسان چلا گیا، لیکن یہ ہمارا سارا معاشرے کا یہ مسئلہ ہے۔ تو بھٹو صاحب سے کہا گیا کہ بھئی تیاری کر لیں، ٹائم ملاقات آخر ہو گئی ساری، اور ان کی شیپ بڑی ہوئی تھی۔ اس نے کہا مجھے یہ حجامت کرنی ہے، میں مولوی کی طرح نہیں مرنا چاہتا، مولوی کی شکل لے کے۔ اب یہ بھٹو صاحب کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے کی بات ہے۔ ہم مولوی کی طرح دیکھنا ہی نہیں چاہتے، مولوی کی شکل و شباہت بنانی، اور مولوی نے تو شکل بنائی ہے حضور کے کہنے پر یا ان کی اتباع میں، اللہ کی رضا کی خاطر اس نے داڑھی چھوڑی ہے۔ لیکن میں آپ کو صرف یہ دیکھیں چند ایک باتیں ہیں، اور یہ میں آپ کو اصل میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ ہمارا یہ جو کچھ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور ویہدیہم الی صراط مستقیم، یہ دو آیات جو ہیں اس میں کچھ
باتیں بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے. ایک تو ہدایت جو کہ قرآن اور رسول ہے، رسول کی ذات قرآن اور صاحب قرآن یہ آ گئے بھئی اس کے ذریعے تم روشنی لے لو اور تم ہدایت پا جاؤ اور تم اندھیروں سے روشنی میں آ جاؤ. لیکن یہ دو آیات کے مضمون کو آپ مجھے سچے دل سے بتائیں کہ کیا آپ روشنی کے طالب ہیں؟ نو. آپ یعنی میں یہ بات کہہ رہا ہوں اور پورے یقین سے کہہ رہا ہوں، ہم میں سے ہر شخص کہتا ہے کہ میں تو ٹھیک ہوں، خواہ وہ گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون خانہ ہے یا جو بھی ہے، عورتیں ہیں یا مرد ہیں، کہتے ہیں ہم میں تو کوئی برائی نہیں ہے. جبھی تو دیکھیں اب قرآن سے آپ دور تو ہیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تو روشنی میں ہوں. قرآن کی آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں میں روشنی میں ہوں. مسئلہ تو یہاں آ جاتا ہے نا کہ آپ تو اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں، پھر آپ روشنی کے طالب ہی نہیں ہیں حقیقی طور پہ. اب یہ کتنا اچھا مطلب آیت نمبر 16 میں کتنا اچھا اللہ تعالیٰ نے ایک وہ ہمیں انجام بتایا. یہدی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تھوڑا ٹیکسٹ کی طرف غور بھی کریں نا آپ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشنی اور کتاب واضح آ گئی. اب اگر تم اس کو قبول کر لو تو تمہیں اللہ تعالیٰ بہت سے راستے یعنی تمہارے لیے سبل السلام کی میں تفصیل کر رہا ہوں صاحب اکرام. اگر تمہیں اللہ کی رضاؤں کے طلبگار ہو تم پھر زندگی آسان کر دے گا اللہ تعالیٰ، بہت سے راستے آسان کر دے گا. سلام سبل السلام یہ جمع ہے صاحب اکرام راستے. تو راستوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیکھیں ایک طریقہ ہے بندگی کا، بس وہ یعنی اللہ کی بندگی مطلوب ہے. لیکن اب یہ سبل السلام کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے آج 2020 کی میں بات کر رہا ہوں اللہ کی بندگی کا ارادہ کر لیا اور اللہ سے اور اس کے رسول سے تعلق جوڑ لیا اور اس روشنی کے آپ فالوور بن گئے، اللہ کی رضاؤں کے طالب بن گئے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے تمام مسائل میں آپ کو روشنی دکھا دے گا. سبل السلام سلامتی کے راستے یہاں جمع ہے سامنے کرام. ظاہر ہے کہ دیکھیں ایک دوسری آیت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں کہ افمن جعلنا لہو نوراً یمشی بہی فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا. وہاں بھی تقریباً یہی بات ہو رہی ہے، روشنی کی بات ہو رہی ہے. افمن جعلنا لہو نور، یہاں بھی روشنی کی بات ہے نا، وہاں بھی روشنی کی بات ہے. افمن جعلنا لہو نوراً یمشی بہی فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا. کیا وہ شخص، بھلا وہ شخص جس کے لیے میں نے ایک نور مقرر کر دیا ہے، جس کے ذریعے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، اپنے معاملات اس کی روشنی میں حل کرتا ہے، یہ سبل السلام ہے. دیکھیں ہر شخص کا مزاج الگ ہوتا ہے اور ہر شخص کی طاقت الگ ہوتی ہے، آئی کیو لیول مختلف ہوتا ہے. اور لیکن مطلوب تو بندگی ہے اللہ تعالیٰ کو. مطلوب تو یہ ہے کہ انسان اپنی نہ کرے، اللہ کی کرے، اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارے. تو جب یہ زندگی گزارنا شروع کرتا ہے تو اس کے سامنے کوئی راستہ اندھیرے میں نہیں رہ جاتا، روشنیاں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. یمشی بہی فی الناس، یہ سبل السلام سلامتی کا راستہ ہے. ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دیتا ہے. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، ان کو نکالتا ہے اللہ تعالیٰ تاریکیوں سے روشنی کی طرف بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم. اللہ تعالیٰ انہیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے. تو دیکھیں یہ بات ذرا نوٹ کریں، ان دونوں جو آیات ہیں نا اس پہ آپ غور کریں. ایک تو یہ ہے کہ اس کو آپ اپنے لیے سمجھیں. اصل میں ہم مجرم ہیں،
جو یہود و نصارہ کا جرائم تھے وہ ان کے ساتھ ہیں، چھوڑ دیں ان کو۔ لیکن یہ آیت اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس میں ہمیں روشنی بتا رہا ہے کہ اور یہ ہمارے لیے ہیں۔ اب دیکھیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ دیکھیں میں بات کو ذرا سمیٹ رہا ہوں، ہم اندھیرے میں ہیں کہ نہیں ہیں یہ آپ مجھے بتائیں۔ پھر ہم اندھیرے ہمیں پسند ہیں کہ نہیں ہیں، یہ بات بھی سچ ہے کہ ہمیں اندھیرے پسند ہے، ہمیں روشنی کی طلب نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسی صورتحال رہی تو ہمارا دنیا اور آخرت میں نقصان، بہت بڑا نقصان ہونے والا جا رہا ہے، یعنی ہم بہت بڑے نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں۔ سب سے پہلے نقصان ہوگا ہمیں دنیا میں اور پھر آخرت میں، تو ایسا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دیکھو میرا رسول تمہارے پاس آ گیا اور تو وہ آپ کو ساری چیزیں روشنی دے رہا ہے، میری کتاب آ گئی ہے۔ اب اگر تم میرے رضا کی طلبگار ہو، دیکھیں تھوڑا سا میں اور وضاحت کر دوں، اے انسان، اے مسلمان، اگر تم اخروی کامیابی چاہتے ہو اور مجھ سے ملاقات چاہتے ہو، میرا تقرب چاہتے ہو اور قیامت کے دن اپنے آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہو، تو تمہیں میری رضاؤں کی پیروی کرنا پڑے گی۔ من اتبع رضوانہ یہدی، تمہیں ہدایت ملے گی کتاب اور صاحب کتاب سے، تو تم کتاب اور صاحب کتاب کو قبول کر لو، میری رضاؤں کے مطابق زندگی گزارو، تو تمہیں زندگی میں، تمہاری زندگی میں روشنی تمہارے سامنے، میں تمہارے لیے ایک نور مقرر کر دوں گا۔ یہدی بہ اللہ، اب یہ نور، یہ اگر تمہارے لیے میں نے مقرر کر دیا تو تم اگر میری رضاؤں کے طلبگار ہو تو تمہارے لیے میں سلامتی کے راستے جو ہے وہ کھول دوں گا۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور تمہیں میں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاؤں گا، اور یہ میرے یعنی اپنے حکم سے، یعنی یہ اللہ کا حکم ہے۔ دیکھیں چراغ سے تو روشنی ہوتی ہے یعنی، اور یہ اللہ ہی کا حکم ہے، روشنی چراغ سے ہوتی ہے، اور روشنی جو ہے وہ قرآن اور صاحب قرآن ہے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہے یہ مینار نور ہیں سامنے کرام، اس کو اگر آپ نے قبول کر لیا تو آپ کے اندھیرے جو ہیں، زندگی کے اندھیرے روشنی میں بدل جائیں گے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور تمہیں میں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دوں گا۔ تو یہ بہت یعنی بڑی نعمتیں ہیں سامنے کرام۔ ٹھیک ہے مضمون تو اہل کتاب کا آ رہا ہے، لیکن کیا حضور نے ہمارے نہیں فرمایا کہ تم اہل کتاب کے نقش قدم پہ چلو گے اور اتنا پورا چلو گے جیسا کہ ایک جوتا دوسرے جوتے کے حذو النعل بالنعل، کہ ایک جوتا جیسے دوسرے جوتے کے بالکل برابر ہوتا ہے، اسی طرح تم ان کے۔ تو ہم تو اس سے بازی لے گئے، مجھے یہ کہنے دیجئے، ہم تو گمراہی میں ان سے بازی لے گئے، اور بازی یہ نہیں دیکھیں بازی میں کس طرح کہہ رہا ہوں، آپ یہ مجھے سوال کریں نا، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ یہود و نصارہ آج آپ پر غالب ہو گئے، آپ مغلوب ہو گئے، آپ نے راہ ہدایت کو چھوڑ دیا۔ تو بہرحال یہ سامعین کرام دیکھیں وقت تو گزر جائے گا، میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، وقت تو گزر جائے گا، اور وقت تو ویسے بھی گزر جائے گا، صدیاں بیت گئیں، لوگ اربوں لوگ جو ہیں وہ ہر صدی میں مر رہے ہیں۔ آج یعنی 1.5 ارب، میں آپ کو ویسی مثال دے رہا ہوں، یہ 1.5 ارب جو آج مسلمان زندہ ہیں، 100 سال بعد ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہ تو ایک سرکل ہے، چل رہا ہے نا، ایک وقت کا پہیہ تو گھوم رہا ہے، اور اس میں لوگ زندہ تھوڑی رہ رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اربوں لوگ جو ہیں وہ جا چکے ہیں، 15 صدیاں بیتنے والی ہیں۔ اسلام کے یعنی ہمارے حضور جب تشریف لائے نا 15 صدیاں بیتنے والی ہیں، تو آپ حساب لے لیں، تقریباً ہم سب
ناکامی کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم سب اندھیرے میں ہیں، اور ہم سب روشنی کے طالب نہیں ہیں۔ یہ مسئلہ ہے نا، روشنی کے طالب نہیں ہیں۔ قرآن اور سنت آپ خود دیکھ لیں، آپ کی نظر میں قرآن فہمی کی کیا اہمیت ہے سوائے تلاوت قرآن کے؟ کیا یعنی کتاب کی آج اس مسلمان قوم کے پاس کیا وہ ہے؟ آج مجھے یہ جتنے بھی اسکول ہیں آپ کے، کوئی ایسا اسکول جو ہے یعنی 16 یا 24 جماعتیں پڑھ جائے انسان آج کل کے اسکول میں جو نصاب تعلیم ہے، تو 24 سال گزار دے، تو آپ مجھے بتا دیں کہ کیا یہ 24 سال میں قرآن سیکھ جاتا ہے؟ قرآن کی فہمی سے یہ مالا مال ہو جاتا ہے؟ قرآن فہمی سے نہیں، قرآن تو ہے ہی نہیں، ہمارے نصاب میں قرآن نہیں ہے، اور بلا بدتر بکواس بھری بھی ہے۔ میں نے الجبرا پڑھی تھی 9-10 میں، بالکل ہی اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا۔ الجبرا کا کیا فائدہ ہوتا؟ فزکس، کیمسٹری، یہ وہ، بس یہ اس پہ ڈنڈے بھی ہم کھاتے رہے اور سیکھتے رہے، اور آج نہ کوئی فزکس یاد ہے، نہ کیمسٹری یاد ہے، نہ وہ فارمولے یاد ہیں، بڑے بڑے ہمارے سر کھائے گئے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نماز کا کوئی مسئلہ ہمیں نہیں بتایا گیا، نماز کے فرائض کیا ہیں، نماز کے واجبات کیا ہیں، نماز کی شرائط کیا ہیں، نماز کے ارکان کیا ہیں، جو بنیادی فریضہ ہے مسلمان کا، نماز جو معراج المومنین ہے، اس آپ دیکھ لیں کتابوں میں، یہ چیز نہیں ہے۔ لیکن میں نماز کی بات نہیں کر رہا، میں پورے قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ قرآن ہماری زندگی میں نہ ہے، نہ ہم لانا چاہتے ہیں، اور وہ دقیانوسی ہوتا ہے۔ مجھے اکثر یہ دقیانوسی ملا کے خطابات بھی ملتے ہیں، یہ تو دقیانوسی ملا ہے، یہ تو ہمیں اندھیروں میں لے جا رہے ہیں۔ یہ زبان سے نہیں کہتے ہیں، لیکن دقیانوسی کے لفظ تو میرے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ دقیانوسی اندھیروں میں، اور ظاہر ہے کہ ہم اسے اندھیرا سمجھتے ہیں، اندھیرا روشنی سمجھتے ہیں نا، تو اس کو ہم کبھی کا سر پہ بٹھا لیتے ہیں قرآن کو۔ وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى، دعائیں تو آپ کرتے رہتے ہیں، اس کو ہمارے لیے امام بنا اور روشنی بنا اور نور بنا، لیکن سب جھوٹ، آپ کچھ بھی نہیں چاہتے، اس سے تو آپ الگ ہو گئے ہیں اور الگ رہنا چاہتے ہیں۔ بہرحال یہ ساری صورتحال ہے، اس کو ذرا آپ دیکھیں، غور کریں۔ رونا تو بہت ہے، لیکن میں تلاوت کرتا ہوں، ترجمہ سنا دیں۔ تلاوت ہم نے گزشتہ سبق میں کر لی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب، یقیناً ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، وہ وضاحت کرتا ہے بہت سی ایسی چیزیں جو تم چھپاتے ہو کتاب سے، وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سے درگزر کرتا ہے۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، یقیناً آگے تمہارے پاس اللہ کی جانب سے روشنی اور کتاب واضح، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ،
اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا اہل الكتاب قد جاءکم رسولنا يبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آخر الزماں آ گئے ہیں کہ جو کچھ تم کتاب الہی میں سے چھپاتے تھے وہ اس میں سے بہت کچھ تمہیں کھول کھول کر بتا دیتے ہیں، اور تمہارے بہت سے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ بے شک تمہارے پاس خدا کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم۔ جس سے خدا اپنی رضا پر چلنے والوں کو نجات کے رستے دکھاتا ہے اور اپنے حکم سے اندھیرے میں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا اور ان کو سیدھے رستے پر چلاتا ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔